سب سے پہلا مسئلہ سحری اور افطاری کا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو بڑا پسند فرماتا ہے، اپنا محبوب رکھتا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز سحری کے اندر تاخیر کرنا، دوسری چیز افطار کے اندر جلدی کرنا، اور تیسری چیز نماز کی حالت میں جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھنا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ اس میں جو پہلی چیز ہے سحری کے اندر تاخیر کرنا، کتنی تاخیر کی جائے؟ آپ فرماتے ہیں کہ رات کے تم 6 حصے کر لو۔ جو رات کا چھٹا حصہ بنے گا وہ ایک تو سحری کا آخری حصہ ہوا، اور تاخیر کرنا جو مستحب ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئی، لیکن اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ سحری کا وقت ہی ختم ہو جائے۔ اب رات کے 6 حصے ہم نے کیسے کرنے ہیں؟ مثال کے طور پر مغرب کے نماز کا جو ٹائم شروع ہو رہا ہے، جو غروب آفتاب ہے، وہ 6 بج کر تقریباً 10 منٹ ہے۔ اسی طرح جو سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے آج، وہ 4 بج کے 54 منٹ تھا، تقریباً یہ پونے 11 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے 6 حصے کریں گے تو یہ تقریباً 1.5 سے پونے 2 گھنٹے بنتے ہیں، یعنی آخری 1.5 سے پونا 2 گھنٹہ جو ہے اس میں اگر ہم سحری کریں گے تو ایک تو تاخیر والا جو مستحب ہے وہ بھی ہم نے عمل کر لیا، دوسرا سحری کرنا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ سحری نہیں کرتا تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری کرنا چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے سحری کو ادا کر لینا چاہیے۔ اگر بالفرض کسی شخص کی آنکھ ہی نہیں کھلی، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جس کو ہم عام الفاظ میں 8 پیرا روزہ بھی کہتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت دی ہے فقہا نے کہ اگر آپ ظہوہ کبریٰ سے پہلے نیت کر لیتے ہیں، جس کا آج کل ٹائم ہے تقریباً صبح 11:30 بجے، 11:33 آج کا ٹائم ہے۔ اگر کوئی شخص سو گیا، رات کو لیٹ سویا، اس کی آنکھ نہیں کھلی، صبح 7 بجے اٹھا، 8 بجے 9 بجے، اگر وہ اسی وقت نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ادا ہو جائے گا، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ اسی طرح سحری کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا کہ اس میں تاخیر کرنا سنت ہے، اور فقہا نے اس کو اکثر مستحب بھی لکھا ہے، لیکن یاد رکھا جائے کہ تاخیر اتنی بھی نہ ہو کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے، کیونکہ آج 4:54 پر اگر ٹائم تھا تو مختلف مساجد سے مختلف اوقات میں آوازیں آتی ہیں یا اذان کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے، لیکن ہمیں ٹائم ایگزیکٹ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس سے آگے 1 سیکنڈ بھی نہیں جانا۔ نہ آپ نے کسی چینل پر جانا ہے، نہ آپ نے کسی کیلنڈر کا اعتبار کرنا ہے، بلکہ جو اصل کیلنڈر آپ کو مل گیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ آج سحری کا آخری وقت وہی ہے، تو آپ نے اس سے پہلے روزہ بند کر لینا ہے۔